میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ معاملہ 20 جنوری کو نواز شریف والا ہوگا. میں اپنی اس غلطی کو پبلکلی تسلیم بھی کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اللہ اکبر. الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ اکبر. الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ اکبر. الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آج آپ سب کے سامنے حاضر ہونے کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی بھی عوام کے اندر ایک کافی بحث اور ڈسکشن جاری ہے 20 جنوری کو لے کے. اور اسی تناظر میں آج سے ایک دن پہلے محمد قاسم بن عبد الکریم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقبل میں انشاءاللہ اپوائنٹڈ امام المہدی ہوں گے، ان کی طرف سے ایک وفد بھی آیا تھا یہاں ہمارے پاس، اور ان کا ایک حکم مجھ تک پہنچا کہ 20 جنوری کے حوالے سے جو تم نے بیان دیے ہیں ان کو بالکل کلیئر کرو اور اپنا سٹانس اس کے اوپر کلیئر کرو، کیونکہ 20 جنوری کی وجہ سے لوگ محمد قاسم بن عبد الکریم کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ 1.5-2 سال سے میری محمد قاسم بن عبد الکریم سے نہ کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی میری کوئی ان سے ملاقات ہوتی ہے. البتہ اس دفعہ انہوں نے اپنا وفد یہاں بھیجا تاکہ وہ 20 جنوری کے حوالے سے ان کا پیغام مجھ تک پہنچائیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ان کے حکم پہ پھر میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، بالکل کلیئر کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات محمد قاسم بن عبد الکریم کی طرف سے ہوتی ہے یا ان کے کوئی خواب ہوتے ہیں تو وہ میں اسی طرح بیان کر دیتا ہوں، یا بات بیان کرتے ہوئے اگر میری انسپریشن محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب ہوں تو وہ میں آپ سب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ بات محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں ہے. اس کے علاوہ میرے آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر ہی لیکچرز، ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. کبھی ہم ینگ اینڈ میرڈ کا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، بیٹھک کا ایک سلسلہ ہمارا بہت عرصے تک جاری رہا جو فی الحال پاز ہے. پھر پبلک لیکچرز ہوتے رہتے ہیں، کبھی یونیورسٹیز میں، کبھی پبلک لوکیشنز پہ، کبھی گیدرنگز میں. پھر جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ بڑا ریگولر ہو رہا ہے الحمدللہ. اسی طرح ہم دیکھیں گے کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے کے نام سے. ان سب کے اندر میں اپنی جو ادنیٰ رائے ہے وہ بیان کرتا رہتا ہوں، اور وہ تمام تر باتیں اور گفتگو ظاہری سی بات ہے کہ میری ذاتی
گفتگو ہوتی ہے، اور زیادہ تر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، جو حق بات میری سمجھ میں آئی ہے، میں وہ بیان کروں۔ اس کے اندر غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہوں گی اور ہوتی ہیں یقیناً۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے اور ہے کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو درگزر فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے زیادہ لیکچرز، ٹاکس، پوڈ کاسٹس، ڈسکشنز یہ ہوتے رہتے ہیں، یہ میرے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں اور میری ہی بات ہوتی ہے، ان کا محمد قاسم بن عبد الکریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک بڑی کلیئر اگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ ینگ اینڈ میرڈ کا شادی بیاہ نکاح کے معاملے کے اوپر ہماری بڑا طویل ایک سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اس کے اندر میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے تو اس کو پسند کا نکاح کرنے دیا جائے، زیادہ دیر نہ کی جائے، جیسے ہی وہ اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالنے کے قابل ہو جائے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اس چیز کا انتظار نہ کیا جائے کہ وہ جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا، پیسے کمائے گا، معاشرے میں نام کمائے گا، پھر اس کی شادی کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اور کوئی غلطی سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد قاسم کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ینگ اینڈ میرڈ کی ساری ڈسکشن جو ہے، سارا پوائنٹ آف ویو میرا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ محمد قاسم کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس سے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ جو ڈسکشنز ٹاکس ہوتی ہیں، یہ میری اپنی باتیں، میری اپنی گفتگو اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم امام المہدی ہوں گے مستقبل میں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ لہٰذا یہ میں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں، ابھی پھر کلیئر کر دوں کہ 20 جنوری کے حوالے سے محمد قاسم کو کوئی خواب نہیں آیا، نہ ہی انہوں نے کوئی بیان دیا ہے، بلکہ انہوں نے دسمبر میں بالکل کلیئر کیا کہ 20 جنوری کے حوالے سے ان کو کوئی خواب نہیں آیا۔ ایک دفعہ آپ پھر سن لیں یہاں پہ۔ 20 جنوری اصل میں مجھے تو ایسا کوئی ڈریم نہیں آیا 20 جنوری یا جنوری کے حساب سے یا کسی بھی حساب سے کہ حوالے سے عذاب سے متعلق۔ یہ میرے خیال سے اویس نصیر ہیں ان کو آیا، یا ان کے آس پاس جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو آیا۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اسی طرح میرا بھی آپ جنوری سٹارٹ ہونے سے پہلے کا کلپ جو ہے، یہ غالباً دسمبر کا لاسٹ فرائیڈے تھا، اس میں یہ کوسچن ہوا تھا، وہ بھی آپ سن لیں۔ میں کلیئر کر دوں، یہ بالکل قاسم بھائی کو نہیں آیا، اور نہ ہی یہ ان کا پرسپیکٹیو ہے کہ جنوری میں عذاب آئے گا۔ یہ صرف میرے ڈریمز ہیں اور میرا پرسپیکٹیو ہے، اور یہ ہے کہ اس کے فیور میں بہت سارے ہمارے جو ملنے اٹھنے والے ساتھی ہیں، آپ میں سے بھی کچھ ہیں، ان کو بھی یہ خوابوں میں بتایا جا چکا ہے کہ جنوری میں بہت کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنوری میں بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یہ آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو بھی سن لیا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ 20 جنوری کے بارے میں سب سے پہلے جب میں نے پبلکلی آ کر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی مختلف جو سگنلز کہنے چاہیے ان کی بیس کے اوپر، اور میں نے یہ کہا بھی کہ 20 جنوری لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم دن ہوگا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف والا واقعہ جو ہے وہ 20 جنوری کو ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کلپ دوبارہ سن لیں۔ جہاں تک 20 جنوری کی بات ہے، ہمارے دو تین ساتھیوں کو 20 تاریخ آئی ہے، کافی عرصے سے آ رہی ہے کہ 20 کو نواز شریف کا یہ جو معاملہ ہے نا، نواز شریف کے مرنے سے جو افراتفری پیدا ہوگی وہ 20 تاریخ کو ہوگی۔ 20 کا عدد انہوں نے دیکھا، تو ہمیں نہیں پتہ تھا اب یہ سال ہے یا مہینہ ہے یا تاریخ ہے کیا ہے۔ مہینہ تو خیر 20 ہو نہیں سکتا، مہینہ 12 تک ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پھر وہ کسی اور کو آیا کہ جنوری میں ہوگا یہ معاملہ۔
جنوری میں ہوگا، کافی پہلے کا، 2018 کا کہیں سے کسی کو خواب تھا تو یہ توصیف بھائی کو ملا تو انہوں نے تو وہ ایک میچنگ سی انہوں نے کرنے کی کوشش کی نا کہ 20 جنوری بنتا ہے. تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ 20 جنوری 2024 ہونا ہے کیا ہونا ہے، لیکن 20 جنوری کی ڈیٹ انہوں نے کہی. اس کلپ کے بعد آلدو یہ ایک پرسپیکٹیو تھا، مختلف سگنلز اور مختلف انفارمیشن جو مختلف طرف سے مل رہی تھی اس کی بیس کے اوپر، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور میرے کچھ احباب کو بھی 20 جنوری کی تاریخ بڑی کلیئر آئی. اب کیونکہ ہم نے 20 جنوری نواز شریف والے واقعے سے ایسوسیٹ کیا تھا، اس کے بعد خوابوں میں بھی 20 جنوری کی تاریخ آنے لگ گئی، تو میں یہی سمجھا کہ 20 جنوری کو نواز شریف والا واقعہ ہوگا. نواز شریف کا جو معاملہ محمد قاسم کے خوابوں میں دکھایا گیا ہے وداؤٹ ڈیٹ، نواز شریف کا معاملہ محمد قاسم کے خوابوں میں دکھایا گیا ہے کہ نواز شریف کی وفات کے بعد ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو میں یہی سمجھا کہ یہ 20 جنوری کو ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ 20 جنوری آن ورڈز پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا، پی ٹی آئی کو سزا ہو گئی، عمران خان کا خاتمہ ہو گیا. فزیکلی نہیں لیکن پریکٹیکلی عمران خان کا خاتمہ ہو گیا. تو وہ جو 19 جنوری کو بات آپ سب نے سنی تھی کہ 20 جنوری ظالموں کے خاتمے کا دن ہے، وہ 20 جنوری آن ورڈز کس ظالم کے خاتمے کا دن تھا؟ اس ظالم کے خاتمے کا دن تھا جس نے سرعام قبر کو سجدہ کیا، اور اس نے پبلکلی آلدو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر میسیجز اس تک پہنچائے کہ جیسے پبلکلی اس نے قبر کو سجدہ کیا ہے اسی طرح پبلکلی اسے معافی مانگنی چاہیے. وہ اس نے نہیں مانگی، لہٰذا اس ظالم کا اللہ تعالیٰ نے 20 جنوری آنورڈز خاتمہ کر دیا. میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ معاملہ 20 جنوری کو نواز شریف والا ہوگا. میں اپنی اس غلطی کو پبلکلی تسلیم بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ 20 جنوری کو نواز شریف کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی جو غلطی میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. اور ساتھ ساتھ یہ ایک پوائنٹ ٹو پونڈر بھی ہے کہ عوام کے لیے حجت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب ہوتے ہیں، ان کے اوپر آنے والی وحی ہوتی ہے، یا ان کے لیے حجت امام مہدی کے خواب ہیں. باقی میرے جیسے عام بندے کے خواب ایک خبر ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے تو اس خبر کو تبدیل کر دے، کسی اور طرح سے پیش کر دے، کسی اور طرح سے امپلیمنٹ کر دے، یا بالکل اس خبر کو واپس ہی لے لے، اس طرح سے ہو ہی نہ جیسے خواب میں دکھایا گیا. یہ اللہ کی مرضی ہے. کسی عام بندے کے خواب عوام کے لیے حجت نہیں ہو سکتے. یہ ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس یہ جو اسپریچول انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس کو ریلے کرنے کے لیے، اس کو چینلائز کرنے کے لیے سوائے پبلک سپیکنگ اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پریزنٹ کرنے کے ہمارے پاس کوئی اور چینل موجود نہیں ہے. ہمارے اداروں کو چاہیے یہ تھا کہ پچھلے 5 سال سے جو میسیجز محمد قاسم بن عبد الکریم پہنچا رہے ہیں عوام تک، اداروں تک، ان کو چاہیے یہ تھا کہ فوراً ایک ان میسیجز کو ریلے کرنے کے لیے ایک چینل کریٹ کیا جاتا. چینل سے مراد یہ ہے کہ ایک لنک کریٹ کیا جاتا، ایک رابطے کا ذریعہ کریٹ کیا جاتا تاکہ یہ اسپریچول انٹیلیجنس، روحانی معلومات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یہ متعلقہ اداروں تک پہنچیں، بجائے اس کے کہ یہ عوام میں جا کر مذاق اور بات کا بتنگڑ بنے. یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم معلومات آتی ہیں، اب بھی آ رہی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی، ان سے سبق سیکھنے کے لیے اور اس کے مطابق ایکشنز کرنے کے لیے محمد قاسم بن عبد الکریم سے ان کو چاہیے کہ فوراً رابطہ کریں اور ان سے ڈائریکٹ معلومات لیں تاکہ ہمیں یہ پبلک کے اندر یہ چیزیں پبلش نہ کرنی پڑیں. پبلک کے اندر پبلش کر کے
عام لوگوں تک جب بات اس طرح کی پہنچتی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اور اپنی ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے اس طرح کی باتوں کو بالکل بے وقوفی میں تبدیل کر کے ان کی اہمیت جو ہے نا وہ بالکل گنوا دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب اور غصے کا باعث بھی یہ چیزیں بنتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزوں کا مذاق، آنے والی چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر کلیئر کر دوں کہ جنوری میں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب لکھ دیا تھا وہ ہمارے اداروں سے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے پوچھ لیں کہ جنوری میں اللہ کا عذاب آیا یا نہیں آیا۔ یہ جا کر فلسطین والوں سے پوچھ لیں کہ جنوری میں اللہ کا عذاب آیا یا نہیں آیا۔ فوڈ شارٹیج کے حوالے سے جو بات تھی، مواصلات کے حوالے سے جو بات تھی کہ فوڈ شارٹیج ہو سکتی ہے، مواصلات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، وہ جا کے فلسطین والوں سے اس وقت پوچھ لیں جو گھاس کھا رہے ہیں، جو اینیمل فیڈ کو گرائنڈ کر کے روٹیاں بنا بنا کے کھا رہے ہیں۔ یہ جا کر یمن والوں سے پوچھیں کہ ان کے اس وقت کیا معاملات ہیں، عراق والوں سے پوچھیں، شام والوں سے پوچھیں، فلسطین والوں سے پوچھیں کہ جنوری ان کا کیسا گزرا، یا پھر یہ بلوچستان والوں سے پوچھیں کہ جہاں ہر روز دھماکے ہو رہے ہیں، کے پی والوں سے پوچھیں جہاں پہ کینڈیڈیٹس کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے، یا بارڈر پہ کھڑے ہوئے ان فوجیوں سے پوچھیں کہ جہاں پر سٹریس والے حالات سخت ترین کریٹ ہو چکے ہیں، چاہے وہ ایران کا بارڈر ہو، چاہے وہ افغانستان کا بارڈر ہو، چاہے وہ انڈیا کا بارڈر ہو۔ تو جنوری میں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پورا کیا۔ 20 جنوری کو نواز شریف کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا یہ میری غلطی ہے، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی سے درگزر فرمائے۔ 20 جنوری آنورڈز عمران خان کے ساتھ معاملہ ہو گیا، عمران خان کا کام تمام ہو گیا۔ تو باقی نواز شریف کی جو بات ہے وہ بھی اب اس کو بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی عذاب کی گھڑی ٹک 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 کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر اس کے اوپر بھی چل رہا ہے، آج نہیں تو کل اس کے اوپر بھی عذاب کا کوڑا برسنا ہے۔ 20 جنوری نکل گیا تو سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارا زمانہ اللہ تعالیٰ کا ہے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے نواز شریف کے ساتھ بھی معاملہ کر سکتا ہے، باری اس کی بھی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور عوام الناس کو، تمام لوگوں کو، پوری قوم کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔